الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ رزق میں فراوانی چاہتے ہیں تو گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس کی خوب پابندی کریں۔ یہ رزق کے اسباب میں سے ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس کی پابندی کریں اگر آپ رزق کی فراوانی چاہتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، جس کا ترجمہ ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خوب پابند رہیے۔ ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو رزق دیں گے اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے افراد خانہ کو نماز قائم کرنے کا حکم دینے اور خود اس کی خوب پابندی کا حکم دیتے ہوئے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے رزق نہیں طلب کرتے بلکہ ان کے رزق کے خود ذمہ دار ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں، آپ کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر پابندی کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آیت شریفہ پر عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی اور تنگ دستی آنے پر اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیتے اور اس آیت شریف کی تلاوت فرماتے۔ حضرات ائمہ ابو عبید، سعید بن منصور، ابن منذر، طبری، ابو نعیم اور بہیقی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر سختی یا تنگ دستی آتی تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نماز کا حکم دیتے اور اس آیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کی تلاوت فرماتے۔ بکر مزنی کا آیت شریفہ اور سنت کے مطابق طرز عمل، حافظ ابن جوزی اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں رقم طراز ہیں کہ جب حضرت بکر بن عبداللہ مزنی کے گھر والوں کو فاقہ درپیش ہوتا تو فرماتے اٹھو اور نماز پڑھو، پھر فرماتے اس بات کا اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے اور آپ یہ آیت تلاوت کرتے۔ متعدد مفسرین نے مذکورہ بالا آیات کی روشنی میں نماز کے حکم دینے اور اس کی خوب پابندی کرنے کو رزق کا سبب قرار دیا ہے۔ رزق کا سبب جو ہے وہ نماز جو ہے قائم کرنے اور اس کی پابندی کرنے میں ہے۔ اور لا نسألک رزقا یعنی اذا اقمت الصلاۃ آتاک رزقا من حیث لا تحتسب، ہم آپ سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتے، یعنی جب آپ نماز قائم کریں گے تو آپ کے پاس وہاں سے رزق آئے گا
جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کا کوئی اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، اور ہم آپ سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتے، یعنی جب آپ نماز قائم کریں تو آپ کے پاس وہاں سے رزق آئے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، اس میں بہت سارے فائدے ہیں کہ جب آپ خود نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کا حکم دیتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو، پھر اپنے عزیز و اقارب کو، سب کو نماز کا حکم دیں، آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جو بھی آپ کے کہنے پر جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا اس کو تو ثواب ہوگا ہی، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو بھی ان کے مطابق جو ہے آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا۔ اور پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، محلے داروں کو، اور ہر ایک کو نیکی کا حکم دیں اور نماز کا حکم دیں۔ یہ کس لیے لوگ نکلتے ہیں؟ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تاکہ اپنی بھی اصلاح ہو اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی اللہ کے محبوب لوگ ہیں جو خود نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ خالی خود نیکی کرنا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، خود تو جب نیکی کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، لیکن جب آپ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف راغب کریں گے، نیکی کی طرف بلائیں گے، تو ان کے حصے کا ثواب جو ہے آپ کو بھی ملے گا اور ان کے ثواب میں سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو بھی ان کے برابر ثواب ملے گا۔ تو نماز کی پابندی کریں۔ جس بندے کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں۔ خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کی پابندی کروائیں، اور یہی جو ہے آپ دیکھیں نماز پڑھنے میں کتنے فائدے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز ادا کریں، نماز پڑھیں۔ اس کے بعد آپ خود جسمانی طور پہ تندرست رہتے ہیں، آپ کے کپڑے پاک صاف رہتے ہیں اور رزق میں فراوانی رہتی ہے۔ کپڑے پاک صاف رہنے کے ساتھ ساتھ کم از کم 5 دفعہ تو وضو کریں گے
جب 5 دفعہ وضو کریں گے تو آپ کا جسم بھی جو ہے وہ اچھی طرح پاک و صاف رہے گا، بہت سی بیماریوں سے آپ جو ہے بچیں گے۔ نماز میں ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی ہے، تو جب آپ نماز پڑھیں تو پورے دل جمی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے نماز کو ادا کیا کریں، اور اپنے خود پہلے پابندی کریں نماز کی، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، اپنے عزیز و اقارب کو نماز کا حکم دیں، اپنے محلے والوں کو، رشتہ داروں کو۔ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھتے رہیں اور یہ کہیں کہ میں تو پڑھتا ہوں، دوسرے پڑھیں نہ پڑھیں، نہیں۔ آپ سے بھی پوچھ ہوگی کہ آپ خود تو نیکی کرتے رہے ہیں، دوسروں کو کتنا آپ نے نیکی کی طرف بلایا ہے۔ اس لیے پہلے خود نیکی کرنی ہے، پھر دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔